السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب وکرم سنگھ اپنے کمرے میں آیا تو نرملا کماری اس کی منتظر تھی۔ نرملا باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ پتا جی، آپ رو تو سکتے ہیں مگر فریاد نہیں کر سکتا۔ وکرم سنگھ نے ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، میں سنیاسی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر چیخنا چاہتا ہوں۔ تو پھر چیخیے، نرملا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اتنی زور سے چیخیے کہ آپ کی آواز راجپوت سمراٹ رتن سنگھ تک پہنچ جائے۔ یہی آپ کے چیخنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت مہان پرش مرد عظیم کو کچھ ہو گیا تو پھر سارے چتوڑ کی چیخیں بھی لا حاصل ہوں گے۔ راجہ رتن سنگھ کو اپنی خدمات یاد دلائیے اور انہی خدمات کے صلے میں سنیاسی آنند پال کی زندگی کی بھیک مانگ لیجیے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ تاج و تخت، عہدہ و منصب بہت عارضی چیزیں ہیں۔ سنیاسی کا گیان ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وہ گیان قتل کر دیا گیا تو جہالت فاتح قرار پائے گی اور اندھیرے روشنی کو نگل لیں گے۔ نرملا کی آواز میں دل کا گداز شامل تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وکرم سنگھ کی آواز میں لرزش تھی۔ اقتدار کی ہوس نے آپ کی زبان کو زنجیر پہنا دی ہے، اس لیے آپ راجا کے سامنے آنند پال کی سچائیوں کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ نرملا کا لہجہ مدھم تھا مگر الفاظ نشتر بن گئے تھے۔ نرملا اچانک وکرم سنگھ چیخ اٹھا۔ میں نے تمہیں بے ادبی کی تعلیم نہیں دی تھی، پھر تمہاری باتوں میں گستاخی کا یہ رنگ کس طرح شامل ہو گیا؟ تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ حساس بیٹی باپ کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکی اور دوڑ کر وکرم سنگھ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مہا منتری نے نرملا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی، تجھے خبر نہیں کہ تیرا باپ کیسی آفتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ شاید میں سنیاسی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد بھی آنے والا طوفان نہیں رکے گا۔ جس طوفان کو روکنے کے لیے میں اپنی زندگی کی بازی کھیلوں گا، اس طوفان کے حکم سے ایک اور طوفان پیدا ہوگا۔ اس طوفان کی فطرت بڑی ہلاکت خیز ہوگی۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو میری مجبوریوں کا علم نہیں۔ میں تجھے بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ طوفان کیسا ہوگا۔ بس اب چلی جا اور مجھے تنہا چھوڑ دے۔ آنے والی سیاہ اور خونی رات میں کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ نرملا کماری روتی ہوئی اٹھی اور باپ کو انجانی اذیت میں مبتلا چھوڑ کر چلی گئی۔ نرملا کے جاتے ہی وکرم سنگھ نے دروازہ بند کر لیا، پھر ایک خفیہ تجوری کھول کر شراب کی بوتل نکالی اور اس نشہ آور سیال سے اپنا حلق تر کرنے لگا۔ وکرم سنگھ عادی شرابی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں دوسری بار انگور کو منہ لگایا تھا۔ ایک بار اس وقت جب اس کی محبوب بیوی سندھیا کا انتقال ہوا تھا۔ شریک حیات کی محبت آمیز یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور زخم جدائی، زخم فراق کی سوزش کو کم کرنے کے لیے اس نے مسلسل 1 ہفتے تک شراب نوشی کی تھی۔ اس کے بعد جب وکرم سنگھ کا دل سنبھل گیا تو اس نے ساغر و صراحی کو توڑ دیا اور معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ اعلیٰ ترین شراب کا ایک بڑا ذخیرہ اس کی خفیہ تجوری میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ کبھی کبھی وکرم سنگھ کسی نشست میں اپنے مخصوص دوستوں کو شراب پیش کرتا تھا، مگر خود اس کے ہونٹ آلودہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کیف و سرور اور رقص و شباب کی محفلوں سے بہت دور رہتا تھا، مگر آج وکرم سنگھ نے دوسری مرتبہ بادۂ گلفام کا سہارا لیا تھا۔ آج بھی اس کی محبوب ترین ہستی اس سے بچھڑ جانے والی تھی۔ وکرم سنگھ سنیاسی آنند پال کا خاموش پجاری تھا۔ راجہ رتن سنگھ کا معتوب ہونے کی وجہ سے وکرم سنگھ سنیاسی سے بظاہر کوئی رسم و راہ نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے جذبات عقیدت ہمیشہ سنیاسی کی بارگاہ میں خم رہتے تھے۔ وہ ذاتی طور پر اس کا قائل تھا کہ اگر سنیاسی کے گیان کو اہل چتوڑ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تو خون آشام تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا اور قتل گاہوں میں سکون اور روشنی کے پھول کھل اٹھتے۔ مگر اس نگری کے باسی رام دیو کے سفلی مظاہروں کے دیوانے تھے
اور آنند پال جیسا اہل دل راجپوتوں کی بستی میں اچھوت بن کر رہ گیا تھا۔ وکرم سنگھ پھر بھی خوش تھا کہ کم سے کم آنند پال زندہ تو ہے، انسانیت کی کوئی علامت کہیں تو نظر آتی ہے، کہیں نظر تو آتی ہے، لیکن آج سچائی کی وہی علامت اور کردار کی وہی نشانی بجھ جانے والی تھی۔ اس سنگین وقت کا احساس کر کے وکرم سنگھ غم زدہ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ غم اس قدر بڑھا کہ مہا منتری گھبرا کر پینے لگا۔ وکرم سنگھ چاہتا تھا کہ آج کی رات وہ غرق کے میاب ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھے، اور رام دیو کے آشرم میں جو حادثہ پیش آئے وکرم سنگھ اس کا تماشائی نہ ہو۔ مگر مہا منتری یہاں بھی بے اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راجا رتن سنگھ اس کی موجودگی ہی میں گناہ کا یہ کھیل کھیلیں گے، اس لیے وکرم سنگھ کا ہوش میں رہنا بھی ضروری تھا۔ اگر وہ ہوش کھو دیتا تو رام دیو اور دیگر مخالفین اس کی بدمستی کے عجیب عجیب مفہوم تراشتے، اور پھر وکرم سنگھ پر ایک نئی قیامت نازل ہو جاتی۔ بیٹی، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ وکرم سنگھ بند کمرے میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اگر میں سنیاسی کی زندگی بحال رکھنے کے لیے راجا رتن سنگھ سے سفارش کرتا ہوں تو چتوڑ کا حکمراں اور رانی پدمنی دونوں میرے دشمن ہو جائیں گے۔ رام دیو پہلے ہی میرے تعاقب میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی مقام پر میرے قدم لڑکھڑائیں اور میں اس کی نفرتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اگر ان تینوں کی نفرتیں میری جان لینے کے بعد بھی ختم ہو جائیں تو میں آنند پال پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے خبر ہے کہ ان کی نفرتیں فنا نہیں ہوں گی۔ میرے مرتے ہی وہ مجھے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا لیں گے۔ تو انہیں نہیں جانتی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ سنیاسی کو کسی بھی حالت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سنیاسی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ بدصورتوں کے شہر میں آئینہ ہے۔ تو نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہر ہاتھ میں ایک پتھر ہے؟ میں کس کس کے ہاتھ کو روکوں؟ میری مجبوریوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وکرم سنگھ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ شدید عالم اضطراب میں اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ پھر وہ بستر پر پڑی بے ترتیب حالت میں گر گیا۔ شراب آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے، جہاں تک کہ وکرم سنگھ کی آنکھ لگ گئی۔ خوابوں کے جزیرے میں داخل ہوتے ہی وکرم سنگھ نے دیکھا کہ وہ زمین کے ایک خشک حصے پر تنہا کھڑا ہے، اور اس کے چاروں طرف لامحدود پانی کا پرشور سمندر ہے۔ مرتے ہوئے سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھاتی ہوئی موجیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، مگر اچانک واپس لوٹ جاتی ہیں۔ پھر ناگہاں وہ سارا پانی انسان کے تازہ خون کی طرح سرخ ہو گیا، اور موجوں نے سر سے بلند ہو کر وکرم سنگھ کو اپنی بے رحم آغوش میں چھپا لیا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ خوف سے وکرم سنگھ کی چیخ نکل گئی، اور وہ اپنی ہی چیخ کی آواز سے جاگ اٹھا۔ وکرم سنگھ نے دھندلی آنکھوں سے وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ خونی سمندر کی گرفت سے بہت دور اپنے کمرے میں موجود بھی تھا اور محفوظ بھی، مگر دروازے پر مسلسل دستک سنائی دے رہی تھی۔ شراب کے اثر سے اپنا جسم تھکا تھکا محسوس ہو رہا تھا۔ وکرم سنگھ نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر نرملا کماری سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو راجا رتن سنگھ یاد کر رہے ہیں، نرملا نے آہستہ سے کہا۔ راجپوت سمراٹ کا حکم ہے کہ آپ مہاراج رام دیو کے آشرم میں پہنچ جائیں۔ تم جاؤ، وکرم سنگھ نے بیٹی سے کہا اور اندر واپس چلا گیا۔ مہامنتری کی ظاہری حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا، کچھ دیر تک منہ دھوتا رہا۔ اس سے چہرے پر تازگی تو نمایاں ہوئی، مگر آنکھوں کے خمار کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ غرض اس نیم مستی کے عالم میں وکرم سنگھ اپنے مکان سے نکلا اور راج محل کی مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا اس سنسان علاقے میں پہنچ گیا جہاں رام دیو کا آشرم طلسم و ساحری سے آباد تھا۔ آشرم میں داخل ہوتے ہی وکرم سنگھ نے 3 کرسیوں پر راجا رتن سنگھ، رانی پدمنی اور رام دیو کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چوتھی کرسی خالی تھی۔ رام دیو بات بات پر قہقہے لگا رہا تھا، اور راجا رتن سنگھ بھی اس کی بے ہنگم ہنسی میں برابر کا شریک تھا۔ البتہ رانی پدمنی کے ہونٹوں پر
ہلکی سی غرور آمیز مسکراہٹ تھی جس سے اس کی بے پناہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ وکرم سنگھ چتوڑ کے حکمرانوں کے سامنے جا کر ٹھہرا اور نصف قد تک خم ہو کر راج دربار کی رسم ادا کی، اور پھر اس نے نفرت و کراہیت کے ساتھ مہاراج رام دیو کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اس وقت چتوڑ کے یہی آداب تھے کہ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے سامنے خم ہوتے تھے، مگر مہاراج رام دیو کے قدموں پر سر رکھ کر انہیں اپنی مکمل اطاعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ پوری ریاست میں صرف رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ رام دیو کے پاؤں چھو کر ہی اپنی عقیدت کی نمائش کر سکتے تھے، ورنہ سب کے سب اس شوبدہ باز کے سامنے سر بسجدہ رہتے تھے۔ وکرم سنگھ بھی اپنے سر کو رام دیو کے قدموں سے مس کر کے اٹھا اور آخری کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ رتن سنگھ بہت غور سے وکرم کا جائزہ لے رہا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود مہا منتری کے قدموں کی لغزشیں پوشیدہ نہ رہ سکی تھیں۔ وکرم سنگھ اچانک راجہ رتن سنگھ کی آواز بلند ہوئی، آج تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے بھی توبہ توڑ دی ہے۔ اپنے حکمراں کی بات سن کر وکرم سنگھ فوراً کھڑا ہو گیا، سرشاری کی کیفیت پر قابو پایا اور رک رک کر کہنے لگا، آج کے دن میں شراب کیسے نہیں پیتا؟ آج تو میرے سمراٹ کی زندگی کا سب سے بڑا جشن ہے۔ نصرت و کامرانی کے ایسے عظیم الشان جشن میں بے خود نہ ہونا بھی تو گناہ ہے۔ یہی سوچ کر میں بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ وکرم سنگھ کی زبان عالم جبر میں جھوٹ بول رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کے دل پر نفرت و ملامت کی سنگباری ہو رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ وکرم سنگھ، راجہ رتن سنگھ نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ ہم تمہاری وفاداریوں پر ناز کرتے ہیں، تم اپنے سمراٹ کے حقیقی مزاج شناس ہو۔ اگر آج کی رات تم لڑکھڑاتے ہوئے آشرم میں داخل نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے کہ تمہیں ہمارے فیصلے سے کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ضرور ہے، مگر تم نے اپنی سعادت مندی اور فرما برداری کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اتنے میں رام دیو کے شیطان چیلے سنیاسی آنند پال کو لے کر آئے۔ وہ عجیب شان بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، جیسے اس کے سامنے چتوڑ کا سمراٹ نہیں کوئی غلام بیٹھا ہو۔ آنند پال، تیرا باپ بھی غدار وطن تھا اور تو بھی۔ راجہ رتن سنگھ جوش غضب میں کھڑا ہو گیا۔ آج ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ہمارے پوجیہ پتا جی سمراٹ سمر سنگھ نے تیرے بدکار باپ جوگی امر پال کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ کاش ہم بھی تجھے پہلے ہی قتل کر چکے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ کیوں پچھتاتا ہے راجپوت سمراٹ؟ سنیاسی آنند پال کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ میں گزرا ہوا وقت تو نہیں ہوں کہ واپس لوٹ کر نہ آ سکوں۔ سامنے کھڑا ہوں، اپنی ایک ایک منو کامنا یعنی دلی خواہش پوری کر لے۔ مجھے تو خود بھی افسوس ہے کہ تیرے عہد میں اتنے دن زندہ کیوں رہا۔ سنیاسی کی اس گرم گفتاری نے راجہ رتن سنگھ کے دل و دماغ جلا ڈالے۔ وہ کسی وحشی کی مانند چیخنے لگا، سپاہیوں، اس پاپی کی وہ زبان کاٹ ڈالو جو ہمارے تخت و تاج اور چتوڑ کی تباہی کے من گھڑت افسانے سناتی ہے، جو راجپوتوں کی آن رانی پدمنی کی ذلت و رسوائی کی بے سر و پا کہانیاں بیان کرتی ہے۔ اسے عبرت ناک سزا دو۔ سمراٹ، میری زبان تو کٹ جائے گی، مگر تجھے وہ راز کون بتائے گا جو دلی سے آئے ہوئے راجدوت کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ آنند پال ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا، وہ راز جسے جاننے کی کوشش میں مہاراج رام دیو بھی ناکام ہو گئے۔ سنیاسی، کیا تو اس راز کو جانتا ہے؟ راجہ رتن سنگھ، جو چند لمحے پہلے قہر و غضب کا مجسمہ نظر آ رہا تھا، اچانک حیرت و استعجاب کے پیکر میں ڈھل گیا تھا۔ اس دھرتی پر میرے سوا اس راز کو اور کون جان سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے سنیاسی کے چہرے پر اس کے علم کا جلال روشن ہو گیا تھا۔ میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ راجدوت رانی پدمنی کے لیے کیا سندیش لے کر آیا ہے۔ سنیاسی آنند پال کی گفتگو سن کر راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، اور خود رام دیو کی یہ کیفیت تھی کہ وہ عالم وحشت میں
بار بار سنیاسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو کس طرح سنبھالے۔ نہیں راجپوت سمراٹ، ہرگز نہیں۔ رام دیو کا لہجہ بہت تیز تھا۔ اس فریب کار کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹ بول کر اپنی موت کا وقت ٹالنا چاہتا ہے۔ مہاراج، آپ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اتنا نہیں جانتے کہ موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا۔ سنیاسی کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ مہاراج کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر میری زندگی پر راجپوت سمراٹ کو مکمل اختیار ہوتا، تب بھی میں اس سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میں تو ایک ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور وہ تم اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ آنند پال ایک صاحب جلال سنیاسی تھا، مگر آج کی رات وہ حالت جمال میں ظاہر ہوا تھا۔ آنند پال کے اسی ٹھہراؤ اور اطمینان کو رام دیو موت کے خوف سے تعبیر کر رہا تھا، مگر سنیاسی نے جلد ہی راجا رتن سنگھ، رانی پدمنی اور جادوگر رام دیو کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر دوبارہ رام دیو سے مخاطب ہوا۔ مہاراج، آپ کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سنیاسی کی زبان پر جھوٹ ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہونٹ منافقت کا ذائقہ ایک بار چکھ لیتے تو پھر آپ کا وجود راج محل کی بجائے کسی شمشان میں ہوتا، یا پھر آپ چتوڑ کی گلیوں میں کشکول لیے ہوئے دروازے دروازے ایک روٹی کا سوال کر رہے ہوتے۔ یہ ریشمی لباس، یہ قیمتی پتھروں کی مالائیں، یہ طاقتور غذائیں، یہ نرم بستر، یہ شراب، یہ داسیاں میرے سچ کی دین ہیں۔ میرے سچ کا نشے من جلا تو ریاکاروں اور منافقوں کے آشیانوں پر بہار آ گئی۔ سنیاسی کے الفاظ کیا تھے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹیں تھیں جس نے رام دیو کی جھوٹی شخصیت کے غلیظ پیراہن کو جلا ڈالا تھا۔ سمراٹ، آپ اس نمک حرام کی باتیں سن رہے ہیں؟ رام دیو نے سنیاسی کے سامنے زچ ہو کر راجا رتن سنگھ کو پکارا۔ میں کسی سمراٹ کا نمک نہیں کھاتا، بلکہ پورا چتوڑ میرا نمک کھاتا ہے۔ میری دعائیں اس زمین کے رہنے والوں کو رزق پہنچاتی ہیں۔ اگر میں اپنی زبان بند کر لوں تو چتوڑ کے باسی بھوکے مر جائیں۔ سنیاسی آنند پال پر اچانک مجذوبانہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے باپ امر پال کی طرح دنیا کے ہر اقتدار کو جھٹلا دیا تھا۔ سنیاسی کی شعلہ بیانی راجا رتن سنگھ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حرفوں کی آگ پھیلی تو راجپوت سمراٹ کے غرور کی کبا بھی جل گئی۔ سنیاسی، تو اپنی حد سے گزر گیا۔ یکایک راجا رتن سنگھ چیخ اٹھا، تو نہیں جانتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے؟ تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم تیرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ موت، صرف موت، تو اس سے زیادہ برا سلوک نہیں کر سکتا۔ سنیاسی نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ راجا رتن سنگھ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جلدی کر کہ اس ناپاک مقام پر میرا دم گھٹ رہا ہے، اور راج دوت کا وہ سندیش، وہ خفیہ پیغام۔ راجا رتن سنگھ گھبرا کر بولا۔ آنند پال کی موت پر آمادگی نے چتوڑ کے حکمراں کو بدحواس کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ تجھے یہ جادوگر بتا دے گا۔ سنیاسی آنند پال نے رام دیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا، نہیں سنیاسی، وہ راز تیری ہی زبان سے آشکار ہوگا۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور تو ہر حال میں اپنے الفاظ کا پابند ہے۔ راجا رتن سنگھ نے مجبور ہو کر اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا، اور اب اس کے لہجے میں خوشامد شامل ہو گئی تھی۔